رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان
جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات سحری کے موقع پر الحمدللہ آج ہم نے اپنا 8واں روزہ بھی اختیار کر لیا۔ ناظرین کرام، ماں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ یہ رشتہ انتہائی خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ میں دستبستہ گزارش کروں گا ان تمام بچوں سے کہ جو ماں کو ناراض کر کے اپنی ترقیوں کو دنیا کے اندر تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے امیجیٹ باس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے وہ اپنا آفیسر کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں اپنی پریشانی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کہیں اپنے مسائل کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، کہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس طرح کی پرابلمز آ رہی ہیں، اس طرح کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، یعنی مختلف قسم کے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی صورت میں کتنی بڑی نعمت اور دعاؤں کا گھر ہمیں عطا کیا ہے؟ چونکہ ماں کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ماں ہے نا، ماں یہ دعاؤں کا منبع ہے، دعاؤں کا گھر ہے۔ یہ ایسا گھر اور ایسا در ہے جس کو ہم نے صحیح طور سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں جو ہماری سب سے پہلی پیرنی ہوتی ہے نا، وہ ہماری ماں ہوا کرتی ہے، ماں، جس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آپ یقین مانیے، اس کا ایک براہ راست کنیکشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، براہ راست کنیکشن۔ وہ دعاؤں کے لیے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، لیکن اس کا وجود ہر وقت آپ کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اچھے ہیں تب بھی وہ آپ کے لیے دعا گو ہے، اور آپ برے ہیں تب تو بہت زیادہ آپ کے لیے دعا گو ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اچھے نیک بچے جو اپنی ماں کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کی توجہ اس کی طرف کم ہوتی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ بچہ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے، ماں کا قلبی میلان اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہے جو اچھا ہے بھائی وہ تو اچھا ہی ہے، جو اچھا ہے وہ تو بچہ میرا ہی ہے، لیکن جو برا ہے اس کا کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہے اس کے لیے اس کی ماں موجود ہے، تو وہ ہر معاملے کے اندر اس کو سیکیور کر رہی ہوتی ہے، پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ یقین مان لیجئے ناظرین، میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں، یہ جو نوجوان بچے آج ڈیویٹ کر گئے نا، اور یہ سمجھ نہیں رہے کہ جی ہماری ترقیاں جو ہیں وہ ہمارے فہم، ہمارے علم، یا ہماری محنت، یا ہماری جد و جہد، یا یوں کہیے صاحب کہ جو ہم صبح شام کر رہے ہوتے ہیں اس پر منحصر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح، آپ کو محنت کرنی چاہیے اچھی نیتوں کے ساتھ، لیکن یہ جو محنت کے ساتھ اصل معاملہ ہے نا، وہ آپ کی ماں کی دعاؤں کا ہے، جو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ مجدھار سے نکالتا ہے، آپ کو طوفانوں سے نکالتا ہے، آپ کے اوپر آنے والے زلزلوں کو روکتا ہے، پھر آپ کی کامیابیوں کے اوپر ایک ایسے پر لگا دیا کرتا ہے جو آپ کو مقبولیت کی شاہراہ پر لے جایا کرتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا جب بھی پریشان ہوں، جب بھی کوئی مسئلہ ہو نا، اپنی ماں کے پاس چلے جائیے، اس کو جا کے کہیے، اے ماں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میرا یہ کام رک گیا ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میری ترقی نہیں ہو رہی، میرے لیے دعا کر دے۔ اے ماں میں اس امتحان میں جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کر، مجھے اللہ تعالیٰ پاس کروا دے۔ اے ماں میرے سامنے یہ تکلیف آ گئی ہے، تو دعا کر یہ تکلیف دور ہو جائے۔ اے ماں راستے میں یہ رکاوٹ آ گئی ہے، میرے لیے دعا کر دینا کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے۔ اے ماں میں اس مشکل کے اندر گرفتار ہو گیا ہوں، دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ آپ یقین مان لیں میری بات کا، یہاں آپ نے ماں سے کہنا ہے، اور وہاں اس نے جانماز پہ بیٹھ کے اپنے دست دعا کو بلند کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کی پریشانی نہیں رہے گی بلکہ حل بن جائے گی۔ یہ دعوے کے ساتھ میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دعاؤں کے گھر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ ماں وہ ہے، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ ماں کیا ماں ہوتی ہے صاحب، اور کیا اس کا جذبہ اور کیا اس کی محبت ہے۔ جس وقت آپ بچپن میں چھوٹے سے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے؟ جب آپ روتے ہیں تو وہ بیچاری آپ کو بار بار بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، آپ کو بار بار اپنی گود میں جو ہے اوپر نیچے کرتی ہے کہ کسی طرح سے میرا لاڈلا یا میری لاڈلی جو ہے خاموش ہو جائے۔ اس سے آپ کی اتنی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، آپ کے آنسو دیکھ کر وہ رو پڑتی ہے، آپ کی تکلیف کو دیکھ کے وہ رو پڑتی ہے۔ آپ سوچئے ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا حصہ عطا کی ہے صاحب۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ بچہ اتنا سا ہوتا ہے، اتنا سا گز بھر جتنا ہوتا ہے نا گود کے اندر، اس بچے نے اپنے منہ سے نہیں بتانا ہوتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، یا میرے جسم میں کہاں درد ہے، یا مجھے کیا تکلیف ہے۔ یہ ماں واحد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ سینس دی ہے کہ اس گود کے بچے کی اس جسم کی تکلیف کو وہ محسوس بھی کر لیتی ہے، اور اس کا تریاق بھی کر دیا کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صفت صرف اور صرف ماں کو عطا فرمائی ہے۔ تو آپ سوچئے صاحب، جب ماں آپ کے بچپن میں
آپ کی تکلیف کو بھانپ کر محسوس کر کے فوراً اس کا جو ہے وہ اپنا تدارک کر دیا کرتی ہے، تو بڑے ہو کر پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کیسے ہو جاتے ہیں صاحب اتنے سخت دل کہ ہم اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر پاتے؟ وہ بھی تو یہی چاہتی ہے نا کہ میں نے بچپن میں جس طرح اس کو بہلایا ہے، پھسلایا ہے اور کھلایا ہے، آج میرا وقت آیا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لاغر ہو گئی ہوں، آج میرا بچہ میرے ساتھ نہیں ہے، آج میری بچی میرے ساتھ نہیں ہے۔ مجھے وہ منور رانا صاحب کے مصرے یاد آتے ہیں، اور بڑے دل کو چھو لینے والے مصرے ہیں ناظرین، بہت دل کی سماعتوں سے اسے سن لیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا۔ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ بہت جی چاہتا ہے قید جاں سے ہم نکل جائیں، تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے۔ یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں، کم سے کم بچوں کی ہونٹوں کی ہنسی کی خاطر ایسی مٹی میں ملانا کہ کھلونا ہو جاؤں۔ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا، عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا، عمر بھر خالی یوں ہی ہم نے مکان رہنے دیا، تم گئے تو دوسرے کو کب یہاں رہنے دیا۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ اپنے قلب کے کاغذ پر، اپنی روح کے کاغذ پہ، اپنے وجود کے کاغذ پر، اپنے دماغ کے کاغذ پر، اپنی زبان کے کاغذ پر، اپنی نگاہوں کے کاغذ پر صرف ایک لفظ لکھ لیجئے، اور وہ لفظ ہے ماں۔ جب اس لفظ کو آپ لکھ لیں گے نا، پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کے قدموں سے جس طرح سے آپ کو جنت کا راستہ ملے گا نا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی ماں کو خوش کرنا شروع کر دیں، اس کی دعائیں لینا شروع کر دیں، بس صرف یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ اس کی بات کو کاٹیں مت، وہ صحیح کہتی ہے صحیح ہے، اور وہ اگر غلط بھی کہتی ہے تب بھی صحیح ہے۔ بس ماں کو ماں بنائیں، اور ایسا بنائیں صاحب کہ اپنی ماں کو اپنی سلطنت کی ملکہ بنائیں۔ جس دن آپ اپنی ماں کو اپنی سلطنت کی ملکہ بنا دیں گے، جس دن آپ اپنی ماں کو اپنی سلطنت کی ملکہ بنا دیں گے، یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس سلطنت کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں، رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں۔ رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ غلطی رک جائے روزے کی ڈھال
رمضان پاکستان. ہاتھ کسی کا پکڑو اور امداد کرو، غم کی قید سے خوشیوں کو آزاد کرو. خلق خدا کو دیکھو، اللہ یاد